السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ اس کیس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور سجیشن بھی دے رہے ہیں کہ ریما رند جو کہ سیما حیدر کی بہن ہے، اسے غلام حیدر کے ساتھ بھارت میں جانا چاہیے، اور کیونکہ بچے اس کے ساتھ بہت دیر تک رہے ہیں اور زیادہ تر بچوں کو لک آفٹر وہی کرتی رہی ہے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ ہمدردی کا ایلیمنٹ یا بچوں کے ساتھ ایک افیکشن کا جو ایلیمنٹ ہے اس کی بیس پہ یہ کافی افیکٹو ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ پاکستان کی عورتوں کے بارے میں یا کنڈکٹ کے بارے میں ایک اچھا امیج بلڈ کر سکتی ہے وہاں پہ جا کے، کہ وہ سیما حیدر کی سگی بہن ہونے کے ناطے غلام حیدر کو سپورٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سیما حیدر غلط ٹریک پہ ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کی یہ سجیشن تھی ایسا ہونا چاہیے۔ میری نظر میں دیکھیں، ریما رند جو ہے، ہو سکتا ہے میری بات بری لگے کچھ لوگوں کو، لیکن میں کلیئرلی یہ بات کروں گا، اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سیما حیدر پہلے جب جاتی رہی ہے گھر میں بچے چھوڑ کے، اس وقت ریما رند کے پاس ہی چھوڑ کر جاتی رہی ہے، لیکن اس نے بھی حیدر بھائی کو مس گائیڈ کیا اور بتایا نہیں کہ اس کی بیوی کہاں ہے اور بچے میرے پاس ہیں۔ تو ایک طرح سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی سیما حیدر نے جو بھی کانڈ کیا ہے، جو بھی جرم کیا ہے، اس میں ریما رند کا بھی ہاتھ ہے کافی حد تک، اور اگر تو وہ پازیٹیو رول پلے کرتی ہے تو وہ بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے، لیکن اگر اس نے نیگیٹو رول پلے کیا تو پھر وہ بہت نیگیٹو رول بھی پلے کر سکتی ہے۔ تو غلام حیدر کا جو کیس ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس کے بچے ہیں اور اسے ملنے چاہیے کسی دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ غلام حیدر بچوں کا نیچرل گارڈین ہے، اس کے پاس تمام تر لیگل ڈاکومنٹس موجود ہیں، تمام تر لیگل ایویڈنس اس کے پاس موجود ہیں، وہ ساری چیزیں غلام حیدر کے پاس موجود ہیں، اور وہ بآسانی اپنا کیس جو ہے وہ عدالت میں پروو کر سکتا ہے اور جیت سکتا ہے، اور صرف ویزا ملنے کی دیر ہے۔ جو ہی بھارت کا ویزا مل جاتا ہے اور جو ایک لیگل ٹیم ان کے ساتھ جانی ہے، تو پورا ایک ایویڈنس کا جو پلندہ ہے وہ حیدر کے پاس ہے، میرج سرٹیفکیٹ کی صورت میں اور دیگر اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کی صورت میں، موبائل ڈاٹا کی صورت میں، بہت ساری چیزیں اور ہیں جو کہ سفیشینٹ ہیں کہ جس کے ذریعے حیدر اپنا کیس بڑے بآسانی طریقے سے پروو کر سکتا ہے اور جیت سکتا ہے۔ لیکن اس لیے اسے کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی تھرڈ پرسن جو اس طرح کے کمپلیکیٹڈ کیس میں آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہی کہوں گا کہ ریما رند پہ اگر یہ اس بات کا یقین کرنا یا ڈیپینڈ کرنا وہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ باقی جیسے ان کی لیگل ٹیم بہتر سمجھے، یہ ان کی ڈسکریشن ہے، وہ جیسے بھی، اور جس طرح سے مومن ملک صاحب کیس کو لے کے چل رہے ہیں وہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح سے انہوں نے کیس بنا دیا ہوا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی صورت میں اس کو قانون کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، ایسی صورت میں صرف غلام حیدر جو ہے اس کا کسی بھی صورت ویزا بھی نہیں رک سکتا، اور وہ اسے اپنے بچوں سے محروم بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی حیدر کو ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو جو اسپانسرشپ لیٹر جو بھیجا ہے مومن ملک صاحب نے، وہ بہت آگے کی چیز ہے۔ مومن ملک ان سے 10 قدم آگے سوچتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر انڈین گورنمنٹ اس کے اوپر ریفیوز کرے گی تو مومن ملک صاحب کورٹ میں پٹیشن ڈالیں گے، کیونکہ یہ کنسرن اور کورٹ سے آرڈر لیں گے، اور ڈیفینیٹلی انہیں ویزا دینا پڑے گا۔ اور یہی بات ہے کہ مومن ملک صاحب نے بھی اس دن کہا کہ بھارت سرکار جو ہے اس کے اوپر انہیں بھارتی گورنمنٹ کے اوپر پورا بھروسہ ہے اور انہیں ویزا دیں گے،
اور جو ہی ویزا ملتا گیا تو یہ ساری کہانی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جانی اور یہ سارا سچ انہوں نے بتا دینا بچوں نے بھی اور یہ ساری چیزیں. اور میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ غلام حیدر کو کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت پڑے گی. تو ایسی صورت میں غلام حیدر کا اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اکیلے پہنچ جانا ہی بہت ہے. اور باقی جو ایویڈنس ہیں وہ سوشل میڈیا کی ویڈیو کی فارم میں، یا سارے جتنے بھی ایویڈنس ہیں وہ مومن ملک صاحب کے پاس موجود ہے. اور ابھی تک ان کا کیس جو ہے وہ بھارت میں انٹرٹین ہو بھی چکا ہے، اور ابھی 3 سے 4 دن کے بعد 18 اپریل آنے والی ہے. تو 18 اپریل کو آپ دیکھیں گے کہ کیا سرپرائز ملتا ہے، کیا نئی چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے ایک سرپرائز اور بھی سامنے آنے والی. تو میں اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ حیدر بھائی کو فلی اپنے کیس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور وہ حق پر ہیں، اور وہ اپنے کیس پر فوکس کریں گے اور اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے تو جیت ان کی ہی ہوگی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.